السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 7 جمادی الاولیٰ مطابق 1 اپریل بروز یکشنبہ کا یہ سیشن میرے ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہوں۔ آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کا عرس مبارک 10 جمادی الاولیٰ کو منایا جا رہا ہے۔ حضرت ان کے حالات زندگی پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ ان کے حالات زندگی مجھے معلوم نہیں، البتہ اصحاب ولایت میں وہ بہت مشہور اور علماء میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام اور علماء اعظام، علماء اہل سنت والجماعت کے فیوض سے ہم اہل سنت والجماعت کو متمتع و مستفید فرمائے۔ ایک مسجد کا 25-30 سال قبل بنا ہوا فرش جو قابل استعمال تو ہے، لیکن اہل محلہ میں سے ایک صاحب حیثیت شخص اسے ہٹا کر یا اسی پر اس سے زیادہ عمدہ وہ خوبصورت سفید سنگ مرمر کا فرش اپنی جیب خاص سے انتظامیہ مسجد نیز فرش سابق ڈلوانے والے صاحب کی مکمل اجازت سے ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس پر ہونے والے خرچ کا مسجد کے مال یا کسی بھی قسم سے کے مال وقف سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز ہے، بہتر ہے، کوئی حق نہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک اپنے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھے تب تک مرید نہیں بنتا، اس کا خلاصہ کر دیجئے۔ بیعت کا یہی طریقہ ہے کہ اگر حاضر ہے تو جامع شرائط بیعت شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے مرید ہو، یا اگر مجمع زیادہ ہے تو کپڑا پکڑ کر کے یا ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے لوگ مرید ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ جو خیال ہے کہ صاحب مزار جس کا انتقال ہو گیا اس کی چادر تھام کر کے یا دوسرے طریقوں سے، ان طریقوں سے بیعت نہیں ہوتی۔ حضور انٹرنیٹ کے ذریعے مرید ہوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بیعت غائبانہ کی شکل ہے، جیسے خط بھیج کر کے آدمی مرید ہوتا ہے، اس طریقے سے انٹرنیٹ پر بھی لکھ کر کے یا اپنی آواز کے ذریعے سے وہ مرید ہو سکتا ہے۔ بعد نماز جمعہ کی سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ بعد نماز جمعہ کی سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ غالباً یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اسموکنگ کرنا ناجائز ہے، پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقہ یا چلم پینا اولیاء کرام کے معمولات میں سے تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ اسموکنگ مطلقاً اسموکنگ کو کس نے ناجائز کہا؟ معمولی حقہ
جس کے پینے سے عقل مختل نہ ہو، نہ نشہ آئے، یہ جائز ہے. اور حالات عظیم البرکت اور حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر اکابر علماء اہل سنت کا یہ معمول رہا ہے. اگرچہ اعلیٰ نے احکام شریعت میں یہ فرمایا کہ جو نہیں پیتے ہیں خوقا وہ اچھا کرتے ہیں. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ آئی فون نہیں آئے گا جو بنا چکے ہیں. بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے. شادی میں لڑکی کو جو سونے چاندی کے گہنے دیے جاتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض شوہر پر ہوگی یا بیوی پر ہوگی؟ اور اس گہنے پر حقیقی قبضہ شوہر کا ہوگا یا نہیں؟ اگر شوہر اس گہنے کو بیچنا چاہے تو کیا بیچ سکتا ہے؟ یہ تو سائل نے مختلف صورتوں پہ مشتمل ایک سوال کر لیا. اگر شادی میں جو گہنے دلہن کو دیے گئے، سوال یہ ہے کہ یہ گہنے اس کو کس طور پر دیے گئے؟ پہننے کے لیے، برتنے کے لیے، یا اس کو دے کر کے مالک کر دیا گیا کہ جو چاہے کرے؟ پہلی صورت میں یہ گہنے عاریت ہیں، دلہن کی ملک نہیں ہے. جو ان گہنوں کا مالک ہے، شوہر ہو یا شوہر کا باپ یا کوئی سرپرست، ان گہنوں کی زکوٰۃ اس پر ہے. اور اگر یہ گہنے عورت کو صراحتاً یا عرفاً کے وہاں عرف یہی ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں اس پر دلہن کا قبضہ کرا دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں. اس طور پر اگر وہ گہنے دیے گئے تو ان کی مالک اب دلہن ہے. ہولانے ہول کے بعد اس کی زکوٰۃ اس پر ہوگی. کیا علوی کہلانے والے سید ہوتے ہیں؟ سید عرف عام میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ کی وہ اولاد ذکور جو حسنین کریمین امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نسل سے ہو. سید کے مصداق وہ لوگ ہیں حسنی سید، حسینی سید.
اور سید کا ایک اطلاق عام ہے، اس کے لحاظ سے پہلے سید زینبی اور سید جعفری وغیرہ کہا جاتا تھا، لیکن عرف غالب اب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اولاد ذکور حسن حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی اولاد، اس کو سید کہا جاتا ہے۔ علوی جو محمد ابن حنفیہ یا دوسرے ذریعے سے حضرت علی کی اولاد ہیں، وہ سید کے مصداق نہیں ہیں۔ البتہ ہاشمی ہونے میں علوی اور حسنی اور حسینی اور دوسرے اشراف جعفری وغیرہ ہاشمی ہونے میں برابر ہیں۔ جی، میرا نام محمد الیاس ہے اور میں کینیڈا البرٹا ایڈمنٹن میں رہتا ہوں۔ یہاں ہاؤس بائی کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو فل پیمنٹ کر کے اور دوسرا انٹرسٹ پر۔ کیا میں انٹرسٹ پر ہاؤس لے سکتا ہوں؟ اس زمانے کے کفار حربی ہیں، ان سے اصل قرض پر زیادتی کا لین دین سود کے ضمن میں نہیں آتا، اس لیے کہ سود کے لیے دونوں طرف مسلمان ہونا ضروری ہے، یا ایک طرف مسلمان ہو اور دوسری طرف ذمہ کافر ہو۔ اب اس زمانے میں کوئی غیر مسلم ذمہ نہیں ہے، لہذا اصل قرض پر ان کو کچھ زیادہ دینا یہ سود کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن اگر لیکن بلا وجہ شرعی ان کو کچھ زیادہ دینا یہ ناجائز و حرام ہے، ہر ضرورت اور حاجت کی صورت ہر جگہ مستثنا ہے۔ ضرورت یہ کہ کام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، یہ معاش کے لیے
قرض لینے پر مجبور ہے، مضطر ہے، کوئی دوسرا قرض بغیر ذاتی کے دیتا نہیں، ایسی صورت میں جبکہ سچی ضرورت شرعیہ ہو یا حاجت شدیدہ ہو کہ کام چل سکتا ہے لیکن بہت تنگی سے اور مشکل سے چلے گا، اس صورت میں غیر مسلمین زمانہ سے قرض لینا اور ان کو کچھ زیادہ دینا جائز ہے، جبکہ یہ اعتماد ہو کہ اس نے وہ پوری ادا کر دے گا وقت پر اور دیوالیہ ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہاں سے صورت مسئولہ کا جواب ظاہر ہو گیا۔ اگر استطاعت یہ ہے کہ نقد دے کر کے فل پیمنٹ کر کے مکان خرید سکتے ہیں تو فل پیمنٹ کر کے مکان خریدیں، اور اگر مکان کی ضرورت ہے یا حاجت ہے اور کہیں سے قرض بغیر ذاتی کے نہیں ملتا، اس صورت میں جبکہ اپنے اوپر اعتماد ہو کہ قسطیں ادا کر دیں گے اور دیوالیہ پن کی نوبت نہیں آئے گی، اس قسم کا قرض لینا جائز ہے۔ یہ اشعار سمجھا دیں۔ اصل شجر میں ہو تم ہی، نخل ثمر میں ہو تم ہی، ان میں آیا تم ہی تو ہو، ان میں نما تم ہی تو ہو۔ اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہیں دم بخود، سب کی نظر تم ہی پہ ہے، سب کی زباں تم ہی تو ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا نور تمام اشیاء کی اصل اور تمام عالم میں انہی کا نور ظاہر ہے اور انہی کے نور کا جلوہ ہے۔ جیسے اصل شجر پیڑ کی بنیاد، بیج، یہ اس کی بنیاد ہے۔ پیڑ اس بنیاد پر اگتا ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس میں ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھر پتے نکلتے ہیں، پھر شگوفے پھوٹتے ہیں، پھر وہ پھول بنتے ہیں۔ تو جو بیج زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے وہی بیج جو ہے اب پھول کے اندر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔
یہی حال حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نور کا ہے کہ ضمائر کون میں، عالم کے ضمائر اور بواطن میں، اور عالم میں جو ظاہری جلوے ہیں ان سب میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نورانیت اور حقیقت محمدیہ جاری و ساری ہے اور متجلی ہے. اسی لیے کہا کہ کل میں عیاں تمہیں تو ہو اور کل میں نہاں تمہیں تو ہو، اور اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہیں دم خود، سب کی نظر تمہیں پر ہے، سب کی زبان تمہیں تو ہو. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے منصب رفیع شفاعت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام محمود میں بھیجے گا اور شفاعت کے منصب رفیع پر فائز کرے گا تو اولین و آخرین انبیاء و مرسلین سب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف راغب ہوں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی حضور کی طرف رغبت فرمائیں گے اور حضور سے توقع رکھیں گے کہ حضور پر نظر فرمائے. جب وہ دروازے شفاعت کھولیں گے تو انبیاء و مرسلین اور عام مومنین کو اذن شفاعت ہوگا اور حقیقتاً بارگاہ الہی میں بے واسطہ جیسے اس دنیا میں ایجاد و امداد اور فیض ابتدا و بقا و انتہا میں تمام امور میں مبدأ فیض بے واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نعمت امداد کی ہو یا ایجاد کی ہو، اس عالم میں جس کو پہنچ رہی ہے یا قیامت تک جس کو پہنچے گی، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے دست کرم پر پہنچی اور پہنچتی رہے گی. یہی حال وہاں قیامت میں ہوگا کہ سب حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سب کے قائد ہوں گے اور سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب کی شفاعتیں اور سب کی عرضیاں پیش کریں گے. خود فرمایا کہ انا قائدہم اذا وفدوا، میں ان کا قائد ہوں گا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے.
وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب سب چپ کے ہو جائیں گے. تو سب کی نظر تمہیں پہ ہے اور سب کی زبان تمہیں. حضور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، انٹرنیٹ بھی استعمال کرتا ہوں، اور یونیورسٹی نے ایک پیج انفارمیشن دینے کے لیے نیٹ فیس بک پر کریٹ کر رکھا ہے، جسے لائک بٹن پہ کلک کرنے سے وہاں ہونے والے اپڈیٹ ملنے لگتے ہیں. جیسا کہ وہاں پر نان مسلمز اور بد مذہب بھی ہوتے ہیں، جس وجہ سے اس پیج پر کوئی کفریہ قول اور وہ باتیں جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا پوسٹ ہوتے بھی ہیں. اب حضور یہ بتائیں کہ کیا ایسے پیج کے لائک بٹن پر کلک کرنا درست ہے، اور اگر کسی نے کلک کر لیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ریپیٹ کریں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، انٹرنیٹ بھی استعمال کرتا ہوں، اور یونیورسٹی نے ایک پیج انفارمیشن دینے کے لیے نیٹ فیس بک پر کریٹ کر رکھا ہے، جس کے لائک بٹن پر کلک کرنے سے وہاں ہونے والے اپڈیٹ ملنے لگتے ہیں. جیسا کہ وہاں پر نان مسلمز اور بد مذہب ہی ہوتے ہیں، جس وجہ سے اس پیج پر کوئی کفریہ قول اور وہ باتیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا پوسٹ ہوتے بھی ہیں. اب حضور یہ بتائیں کہ کیا ایسے پیج کے لائک بٹن پر کلک کرنا درست ہے، اور اگر کسی نے کلک کر لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب وہ ان کفریہ اقوال سے راضی نہیں ہے اور انفارمیشن کے لیے محض انفارمیشن کے لیے ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے، تو اس پر الزام نہیں. Are we allowed to use soap that has alcohol in it? Not allowed. Are we allowed to use creams or shampoo that has alcohol in it? Not allowed. If a girl is wearing niqab before she gets married, then after marriage her husband says to take off the niqab, what must she do? In this case, she is commanded not to obey the command of her husband, and she must continue the religious practice. If someone enters Salah with Jamaat late, is he considered a sinner? If someone enters Salah with Jamaat late, is he considered a sinner? If someone enters Salah with Jamaat late, is he considered a sinner? No, he won't be considered as a sinner. If he has a proper reason. ایک سنی صحیح العقیدہ مسجد ہے جس میں جماعت ہونے کے بعد وہابی، دیوبندی، بوری، شیعہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ٹرسٹیز انہیں منع بھی نہیں کرتے،
حضرت ایسے ٹرسٹیز پر کیا حکم ہے؟ اور حضرت کیا امام اور عوام جو مجبور ہیں ان کے سامنے، تو کیا امام اور عوام بھی گنہگار ہوں گے؟ حضرت ہماری سرپرستی فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ جو لوگ مجبور ہیں، جنہیں استطاعت نہیں ہے، ان پر الزام نہیں ہے، وہ امام ہو یا عوام ہو۔ زید نے اور جو ٹرسٹی جو صاحب استطاعت ہیں اور منع کر سکتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہاں بھی بوری وغیرہ کو سنیوں کی مسجد میں آنے سے منع کریں۔ منع نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ زید نے نماز سے پہلے چائے پی اور نماز شروع کرنے کے 10-15 سیکنڈ تک ذائقہ محسوس ہوا، تو کیا نماز میں کچھ حرج ہوگا؟ کوئی حرج نہیں۔ My son is not well. People say it is the problem in his name. My son's name is Aqib Sagari and my name is Abdul Latif and my wife's name is Rubina. روبینہ is not a proper name. She must change her name. She called herself Mubina. Are we allowed to eat octopus, crab, mussels or calamari? کیا یہ نام ہے octopus. Are we allowed to eat octopus, crab? کریب کیا ہے؟ octopus اخطبوط لکھا ہے، وہ کریب سرطان، نہیں، اور مسلز بلج البحر ہے وہ، یا بلح البحر، مسل بلح البحر، اور کلیمری حبار ملقا، حبار مقلی، پتہ نہیں کیا چیز ہے سب۔ ایکسپلین کریں کس سوال کو، بعد میں پوچھیں۔ جی، زندہ یا مردہ دمبے یا بھیڑ کے بالوں سے عرق نکال کر وٹامن ڈی بنا کر دودھ میں ڈالا جاتا ہے، کیا یہ دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء میں حلال جانوروں یا پرندوں کے بال اور پر کا استعمال کیسا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ زندہ یا مردہ دمبے یا بھیڑ کے بالوں سے عرق نکال کر وٹامن ڈی بنا کر دودھ میں ڈالا جاتا ہے، کیا یہ دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور کھانے پینے کی اشیاء میں حلال جانوروں یا پرندوں کے بال اور پر کا استعمال کیسا ہے؟ تیسرا تو بہت لمبا ہے۔ زندہ جانور کے بالوں سے اگر عرق نکالا یا پر وغیرہ سے کوئی استعمال کیا تو یہ جائز نہیں ہے، اور اگر وہ جانور ماکول اللحم ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس کو شرعی طور پر ذبح کر لیا، اب اس کے بال یا پر سے دوا میں یا کسی اس میں اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے۔ میں ابو ظہبی میں ہینڈ ایمبرائڈری ورک کی جاب کرتا ہوں، میرے والد دبئی میں جاب کرتے تھے، میرے والد نے میرا ویزا ایک شیعہ شخص کے ذریعے نکلوایا تھا، اس